السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ القصص، جیسا کہ آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ قصص یعنی قصہ یا واقعہ، اور اس میں کیونکہ آیت نمبر 25 جو اس کی ہے اس میں وقص علیہ القصص، یعنی وہ صورت جس میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ تو القصص کا لفظ آنے کی وجہ سے اس صورت کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری یہ کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ یا جو واقعہ ہے وہ بہت تفصیل سے، یعنی اس کی جو ڈیٹیلز رہ گئی تھیں، آپ نے اس سے پہلے مختلف صورتوں میں اس کے جو ہیں کچھ حصے ابھی تک ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ نمل، سورہ شورى، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ تینوں آگے پیچھے یعنی ایک کے بعد ایک نازل ہوئی ہیں، اور ان کا زمانہ نزول بھی تقریباً ایک ہی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ان تینوں کا ایک قریبی تعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف جو اسٹیجز ہیں یا مختلف جو دور ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ان تینوں صورتوں میں یعنی سورہ شورى اور سورہ نمل اور سورہ قصص کے میں جو واقعات ہیں ان کو اگر اکٹھا کر کے پڑھیں تو یہ پورا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سورہ شورى میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نبوت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ ایک جرم ایسا ہو گیا ہے قوم فرعون کا، جو کہ جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن ہمیں ابھی اس واقعے کی تفصیل نہیں پتہ چلی تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا ہم نے اپنے ہاں تجھے بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو ہمارے ہاں چند سال رہا اور پھر تو کر گیا وہ جو کچھ کر گیا۔ اب ان کیا کر گیا اور کس طرح بچے سے چھوٹے سے بچے کو پالا تھا، تو ان دونوں باتوں کی کوئی تفصیل وہاں نہیں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ نمل میں جو ہے وہ یہ قصہ اس بات سے شروع ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل وعیال کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آگ دیکھی، اور وہاں پر بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ یہ کیسا سفر تھا، کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ تو یہ تفصیلات ساری جو ہے نا اب اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس طرح یہ تینوں صورتیں مل کر قصہ موسیٰ جو ہے علیہ السلام اس کو مکمل کرتی ہیں۔ اس کا موضوع جو ہے اس صورت کا، اس میں جو شبہات اور اعتراضات کیے جا رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر، ان کو رفع کرنا، ان کو دور کرنا ہے، اور جو وہ عذر جو پیش کر رہے تھے آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے، ان کی بھی نفی اور ان کے جواب ہیں۔ اور اس غرض کے لیے سب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا وہ صرف ایک تفریحاً یا ایک کہانی کے طور پہ نہیں بلکہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ بڑی سملیرٹیز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار مکہ کے درمیان اسی طرح کی کشمکش تھی جیسے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہو چکی تھی۔ تو ان حالات میں یہ واقعات بتانے یا صورت میں ان واقعات کو سنانے کا مطلب یہ تھا، اس کے مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے وہاں کے ان حالات کو جو ہیں وہ یہاں کے حالات پہ خود بخود ایسے جیسے چسپاں ہوتے جائیں گے کہ یعنی بالکل یہ کہ سمجھ میں آتا جائے کہ وہاں پر بھی ایسی سچویشن تھی، وہاں پر بھی اسی طرح کے اعتراضات تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کی مخالفت تھی، اور وہاں پر بھی اسی طرح سے آپ جس طرح ہجرت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کو لے کے نکلنا پڑا تھا۔ پھر اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اس میں فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس کے کام کس طرح غیر محسوس طریقے سے ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کس طرح اسباب اور ذرائع بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ بچہ جس کے ہاتھوں آخرکار فرعون کا جو ہے وہ
اصل جو اس کا عذاب اور اس کی سزا اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. اسے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اس کی اپنے ہاتھوں سے پرورش کروایا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کس کی پرورش کر رہا ہے. اس خدا کی مشیت سے کون لڑ سکتا ہے؟ کس کی چالیں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ دوسرے کی نبوت کسی شخص کو کسی بہت بڑی کوئی جشن یا کسی بہت بڑے اعلان کے ساتھ نہیں ملتی کہ جس پہ کہ تمہیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچانک سے چپکے سے یہ نبوت کہاں سے مل گئی، اور یہ بیٹھے بیٹھے کیسے نبی بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا کہ تم خود حوالہ دیتے ہو، تو انہیں بھی اسی طرح راہ چلتے ہوئے نبوت ملی تھی. کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ آج طور سینا کی وادی میں کیا واقعہ پیش آئے. موسیٰ علیہ السلام خود ایک لمحے پہلے تک نہ جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے. وہ تو آگ لینے گئے تھے اور وہاں پر ان کو پیغمبری مل گئی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اور وہاں اس سنسان پہاڑ کے اوپر اور غار کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبوت اور رسالت کا منصب ملا. پھر ایک اور بہت اہم بات کہ جس بندے سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، وہ اگر بظاہر ایسا لگے کہ وہ بغیر کسی ساز و سامان، بغیر کسی لاؤ لشکر کے وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، بظاہر اس کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی، لیکن آخرکار بڑے بڑے لشکروں والے، ساز و سامان والے اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو جو نسبت آج تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ فرق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا. مگر دیکھ لو کہ آخر کون جیتا اور کون ہارا. پھر چوتھی بات یہ کہ تم لوگ بار بار موسیٰ کا حوالہ دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی معجزات، عصا اور ید بیضا، اور دوسرے بھی کھلے بہت سے معجزات تھے جو کہ دکھائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم تو جیسے ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے ہو کہ بس معجزے نظر آئیں گے اور تم ایمان لیا ہوگے، لیکن در حقیقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو معجزے دکھائے ان کو دیکھنے کے بعد کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ جو تم لے آؤ گے ایمان، یہ تو صرف اور صرف تمہاری حق کے خلاف ہٹ دھرمی ہے، تمہاری سرکشی ہے، تمہاری کج بحثی ہے جو تم اس طرح کے مطالبے کرتے ہو. ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اتنے معجزات دکھائے، یا عصا اور ید بیضا تو تھا ہی، اس کے علاوہ بھی نشانیاں دکھائیں جن کو ہم پڑھ چکے ہیں. تو ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. اور اگر آج تمہیں بھی نشانیاں دکھا دی جائیں گی تو تم بھی ایمان لانے والے نہیں ہو. جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ویسے ہی اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. تو اگر تم جس ہٹ دھرمی اور سرکشی کے مرض میں تم مبتلا ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو یا مطالبہ کرتے ہو کہ معجزات دکھائے جائیں تاکہ تم انہیں دیکھ کر ایمان لے آؤ، تو تمہارے لیے یہ ایک بہت اہم خبر ہے کہ جن لوگوں نے معجزے دیکھ بھی لیے تھے، ان کو دیکھنے کے بعد بھی حق کا انکار ہی کرتے رہے. اور اس میں ایک بہت بڑی تمہارے لیے یہ بھی ایک تنبیہ اور ایک ڈراوا ہے کہ جن لوگوں نے وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی حق کا انکار کیا تھا، ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ آخرکار اللہ نے انہیں تباہ کر کے چھوڑا. تم بھی اپنی ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ معجزات مانگ کر اپنی شامت بلانا چاہتے ہو، یعنی تمہاری نیت جو ہے وہ اصلاح کی نہیں ہے، ایمان لانے کی نہیں ہے، تم صرف مطالبات کر رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت، ایک بہت بڑا ثبوت اس بات کو قرار دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود 2000 سال پہلے کہ گزرا ہوا ایک تاریخی واقعہ اس تفصیل کے ساتھ سنا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے شہر اور آپ کی برادری کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان معلومات کے حاصل کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کی وہ نشاندہی کر سکیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کو ان لوگوں کے حق میں اللہ کی ایک رحمت قرار دیا گیا جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا. پھر کفار مکہ کو اس واقعے پر عبرت اور شرم دلائی گئی جو اس زمانے میں پیش آیا تھا کہ باہر سے کچھ عیسائی مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لے آئے، مگر مکے کے لوگوں نے اپنے گھر کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، الٹا ابو جہل نے ان لوگوں کی کھلم کھلا بے عزتی کی.
اور سب سے آخر میں کفار مکہ کے اس اصل عذر کو لیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے لیے وہ پیش کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم اہل عرب کے دین کو یعنی اس شرک کو چھوڑ کر اس نئے دین توحید کو قبول کر لیں تو اس سے ہم اس ملک سے ہماری مذہبی، سیاسی اور معاشی جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارا یہ حال ہوگا کہ عرب کے سب سے زیادہ بااثر قبیلے کی حیثیت کھو کر اس سرزمین میں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے گی۔ یہی تھی اصل وجہ جو حق کی دشمنی کی، جو سرداران قریش جو حق کے دشمن بنے ہوئے تھے نا، اس کی اصل وجہ یہی تھی۔ باقی سارے جو اعتراضات تھے، جو شبہات تھے، وہ تو سب بہانے تھے جو وہ عوام کو فریب دینے کے لیے تراشتے تھے۔ تو اس سورت کے آخر تک جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈال کر نہایت حکیمانہ طریقے سے ان تمام بنیادی امراض کا مداوع کیا ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ حق اور باطل کا فیصلہ دنیاوی مفاد کے نقطہ نظر سے کرتے تھے۔ تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو تفصیل جیسے جیسے آتی جائے گی تفسیر میں تو ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات، تلکا یہ آیات ہیں، الکتاب المبین کتاب روشن کی، نتلو علیکا ہم پڑھتے ہیں علیکا آپ پر، من نبائی کچھ خبر، موسیٰ علیہ السلام کی، و فرعون اور فرعون کی، بالحقی ساتھ حق کے، لقومن ایک قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے، انا بے شک، فرعون نے، علا تکبر کیا، سرکشی کی، فی الارض زمین میں، وجعل اور اس نے کر دیا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً گروہوں میں، یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہو بے شک وہ، کانا من المفسدین کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے، ونريد اور ہم ارادہ رکھتے تھے، ان کہ نمن ہم احسان کریں، الذین ان لوگوں پر جو استضعفوا کمزور بنا دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں، ائمۃً امام پیشوا، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں، الوارثین وارث، ونمکن اور ہم اقتدار بخشیں، لہم انہیں، فی الارض زمین میں، ونریا اور ہم دکھا دیں، فرعون کو، وہامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما جو کانو تھے وہ، یحذرون وہ ڈرتے، وأوحینا اور وحی کی ہم نے، یا دل میں بات ڈالی ہم نے، الی طرف موسیٰ کی ماں کے، ان کہ ارضعیہ دودھ پلا اسے، فإذا پھر جب خفتی خوف ہو تمہیں، علیہ اس پر، فألقیہ پھر ڈال دو اسے، فی الیمی پانی میں یا دریا میں، ولا اور نہ تخافی تم ڈرو، ولا اور نہ تحزنی تم غم کرو، انا بے شک ہم، رادہ پھر لانے والے ہیں اس کو، الیکا تیری طرف، وجاعلہ اور بنانے والے ہیں اس کو، من المرسلین رسولوں میں سے، فالتقطہ بس اٹھا لیا اس کو، آل فرعون نے، لیکونا تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے، عدوً دشمن، وحزناً اور غم کا سبب، ان بے شک فرعون وحامان اور حامان، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانو تھے وہ، خاطئین خطا کار، وقالت اور کہنے لگی، امرأۃ بیوی، فرعون کی، قرۃ ٹھنڈک، عین آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولک اور تیرے لیے، لا تقتلوہ
نہ تم قتل کرو اسے، ایسا امید ہے، ان کہ ینفعنا وہ نفع دے گا ہمیں، او یا نتخذہ ہم بنا لیں گے اس کو، ولدن بیٹا، وہم اور وہ لا یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا، فؤاد دل، موسیٰ موسیٰ کی ماں کا، فارغاً خالی، ان بے شک کادت قریب تھا، لتبدی کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی اس کو، لولا اگر نہ ہوتا، ان کہ ربطنا ہم باندھ دیتے یا ہم مضبوط کر دیتے، قلبیہا اس کے دل پر، لتکونا تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ وقالت اور کہنے لگی، لاختہ اس کی بہن سے، قصیہ پیچھے جا اس کے، فبصرت پھر دیکھتی رہو، بھی اس کو، ان جنوبن دور سے، وہم اور وہ لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ وحرمنا اور حرام کر دی ہم نے، علیہ اس پر، المراضیہ دودھ پلانے والیاں، من قبل اس سے پہلے، وقالت تو وہ کہنے لگی، حل کیا، ادلکم میں بتاؤں تمہیں، علی اہل بیتن ایسے گھر والے کے بارے، بریکٹ میں لکھیں کے بارے میں، ایسے گھر والے پر یا ایسے گھر والے کے بارے میں، لفظی مطلب تو ہوگا ایسے گھر والے پر، لیکن یہاں پر مفہوم کیا بن رہا ہے، بریکٹ میں لکھ لیجیے گا کے بارے میں، یکفلونہ ہو جو کفالت کریں گے اس کی، لکم تمہارے لیے، وہم اور وہ لہو اس کے لیے، ناصحون خیر خواہ ہو، فردد نہ ہو تو پھیر دیا ہم نے اس کو، الی امہ طرف اس کی ماں کے، کا تاکہ تقرّ ٹھنڈی ہو، عینھا آنکھیں اس کی، ولا اور نہ، تحزنا وہ غمگین ہو، ولیعلما اور تاکہ جان لے، انا یقیناً، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ ولما اور جب، بلغا وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو، واستوی اور پورا ہو گیا، توانا ہو گیا، آتیناہ عطا کی ہم نے اس کو، حکمن حکمت یعنی بریکٹ میں لکھیں نبوت، و علم اور علم، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ ودخلا اور داخل ہوا، المدینہ شہر میں، علی حین غفلتن غفلت کے وقت میں، من اہلہا اس کے رہنے والوں کے، فوجدا تو اس نے پایا، فیہا اس میں، رجلین دو مردوں کو، یقتتلان وہ دونوں لڑ رہے تھے، ھذا یہ، من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا، وھذا اور یہ، من عدوہ اس کے دشمنوں میں سے تھا، فاستغاثہ بس مدد طلب کی اس سے، الذی اس نے جو، من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا، علی الذی اس کے خلاف، من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، فوکزہ تو گھوسا مارا اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے، فقضا تو پوری کر دی، علیہ اس پر، بریکٹ میں لکھیں زندگی، قولا بولا، ھذا یہ، من عملی کام میں سے ہے، الشیطانی شیطان کے، انہ یقیناً وہ، عدو دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا، مبین کھلم کھلا، قولا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، ظلمت ظلم کیا میں نے، نفسی اپنی جان پر، فاغفر لی بس بخش دے مجھے، فغفرا تو اس نے بخش دیا، لہو اس کو، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، الغفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، قولا کہا، ربی اے میرے رب، بما بوجہ اس کے جو، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہ مجھ پر، فلن تو ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، ظہیرا مددگار، للمجرمین مجرموں کے لیے، فاصبح تو اس نے صبح کی،
فی المدینتی شہر میں، خائفن ڈرتے ہوئے، یہ ترقبو خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے یا خبر لیتے ہوئے، فیضا پھر جب، الذی وہ شخص، استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامسی کل، یستصرخہ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، قولا کہا، لہو اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے، انکا بے شک تو، لغویون البتہ گمراہ ہے، بہکا ہوا ہے، مبین کھلم کھلا، فلما تو جب، ان کے اس نے ارادہ کیا، ان کے یبتشا پکڑ لے، بالذی اس کو جو، ہوا وہ، عدوٌ جو دشمن تھا، لہما ان دونوں کو، قولا کہا، اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اتریدو کیا تو چاہتا ہے، ان کے تقتلنی تو قتل کر دے مجھے، کما جیسا کہ، قتل کیا تو نے، نفسن ایک نفس کو، ایک شخص کو، بالامسی کل، ان نہیں، تریدو تو چاہتا، الا مگر، ان کے تکونا تو ہو، جبارن زبردستی کرنے والا، جبر کرنے والا، ظالم، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، تریدو تو چاہتا، ان کے تکونا تو ہو، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے، وجاء اور آیا، رجل ایک شخص، من اقصی المدینتی من اقصی دور کے کنارے سے، المدینتی شہر کے، یسعی دوڑتا ہوا، قالا کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان بے شک، الملا سردار، یا تمیرونا مشورہ کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوکا کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج پس نکل جا، انی بے شک میں، لکا تیرے لیے، من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، فخرجا تو نکلا، منہا اس میں سے، خائفن ڈرتے ہوئے، یترقبو خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے، قالا کہا، ربی اے میرے رب، نجینی نجات دے مجھے، من القوم الظالمین من القوم ان لوگوں سے، الظالمین جو ظالم ہیں، ولما اور جب، توجہ اس نے رخ کیا، تلقاء جانب مدین کے، قالا کہا، عسیٰ امید ہے، ربی میرا رب، ان کہ یہدینی وہ راہ دکھائے گا مجھے، سواء سیدھے، السبیل راستے کی، ولما اور جب، وردا وہ وارد ہوا یا وہ پہنچا، ماء پانی پر، مدین کے، وجدا پایا، علیہ اس پر، امتن ایک گروہ کو، من الناسی لوگوں میں سے، یسقونا وہ پانی پلا رہے تھے، ووجدا اور پایا، من دونہم ان کے علاوہ، امرأتینی دو عورتوں کو، تزودانی وہ دونوں ہٹاتی تھیں، کس کو، بریکٹ میں لکھے، مویشی، قولا کہا، ماں کیا، خطبکما معاملہ ہے تم دونوں کا، قالتا وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی نہیں ہم پانی پلاتی، حتیٰ یہاں تک کہ، یسدرا واپس لے جائیں، الرعاء چرواہے، بریکٹ میں لکھے گا، مویشی، اپنے مویشی، و ابونا اور باپ ہمارا، شیخن کبیر بوڑھا ہے، شیخ ہے بوڑھا ہے، کبیر بڑی عمر کا ہے، فسقا تو اس نے پانی پلایا، لہما ان دونوں کے لیے، ثم پھر، تولا وہ پھر گیا، الی الظل طرف سائے کے، فقالا پھر وہ کہنے لگا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما واسطے اس کے جو، انزلتا نازل کرے تو، الیہ میری طرف، من خیرن بھلائی میں سے، فقیر محتاج ہوں، فجاءتہ تو آئی اس کے پاس، احداہما ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء ساتھ حیا کے، قالت وہ کہنے لگی، ان بے شک ابھی میرے والد،
यदऊ का बुला रहे हैं तुम्हें, लियज्जिया का ताकि वो बदला दें तुम्हें, अजरा इस अजर का या उजरत या इस अजर का, माँ जो सक़ैता पानी पिलाया तूने, लना हमारे लिए, फलम्मा तो जब जाआहु वो आ गया उसके पास, वक़स्सा और उसने क़िस्सा बयान किया, अलैहिल क़ससा उस पर क़िस्सा, इसकी वजह से यहाँ पे ये अल-क़सस है ना, इसकी वजह से सूरत का नाम अल-क़सस, तो उसने क़िस्सा बयान किया उस पर क़िस्सा। क़ौला उसने कहा, ला तख़फ़ ना तुम डरो, नजौता तुम नजात पा गए हो, मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन उन लोगों से जो जालिम हैं। क़ौलत कहा, इहदाहुमा उन दोनों में से एक ने, या अबती ऐ मेरे अब्बा जान, इस ताजिर हो उजरत पर रख लीजिए इसको, इन्ना बेशक खैरा बेहतरीन मन जिसको, इस ताजरता उजरत पर रखें आप, अलकवियो जो मजबूत है, अल अमीन अमानतदार है। कौला उसने कहा, इन्नी बेशक मैं उरीदू मैं चाहता हूँ, अन के उनके हाका कि मैं निकाह कर दूँ तुमसे, इहदा एक का, इब्नतैया अपनी दोनों बेटियों में से, हातैनी ये दोनों, अला इस पर यानी इस शर्त पर, अन के ताजुरनी तो मजदूरी करोगे मेरी, समानिया 8 हिजजिन साल, फ़इन फिर अगर अतममता पूरे कर दो तुम, अशरन 10 ब्रैकेट में लिखें साल, फमिन इंदिका तो तुम्हारी तरफ से है, वमा और नहीं उरीदू में चाहता, अन के अशुक्का मैं सख्ती करूं या मैं मुशक्क़त डालूं, अलैका तुम पर, सतजिदुनी अन करीब तुम पाओगे मुझे, इंशाअ अगर चाहा अल्लाहु अल्लाह ने, मिनस्सालिहीन नेक लोगों में से। क़ाला कहा, ज़ालिका ये है, यानी ब्रैकेट में लिखें ये बात है या ये बात तय है या ये बात है, बैनी दरमियान मेरे, व बैनका और दरमियान तुम्हारे, अय्यमा जो भी, अल अजलैनी मुद्दतों में से यानी 2 मुद्दतों में से है, कदई तो मैं पूरी करूं, फला तो ना होगी उद्वाना कोई ज्यादती, अलैया मुझ पर, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अला ऊपर, माँ उसके जो, नक़ूलु हम कह रहे हैं, वकील निगरान है, वकील है निगरान है। तो यहाँ तक आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 28 तक।